بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، یعنی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، مگر میزان میں بھاری ہیں، رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3467۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 بار کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور یہ چیز اس کے لیے شام تک شیطان کے شر سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گی، اور قیامت کے دن کوئی اس سے اچھا عمل لے کر نہ آئے گا سوائے اس شخص کے جس نے یہی عمل اس شخص سے زیادہ کیا ہو۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3468۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے اچھا عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جس نے وہی کہا ہو جو اس نے کہا ہے، یا اس سے بھی زیادہ اس نے یہ دعا پڑھی ہو۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3469۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر کے بعد جب کہ وہ پیر موڑے 2 زانوں بیٹھا ہوا ہو اور کوئی بات بھی نہ کی ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ پڑھے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے لیے 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور وہ اس دن پورے دن بھر ہر طرح کی مکروہ و ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہے گا، اور شیطان کے زیر اثر نہ آ پانے کے لیے اس کی نگہبانی کی جائے گی، اور کوئی گناہ اسے اس دن سوائے شرک کے ہلاکت سے دوچار نہ کر سکے گا۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3474۔